اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب، آج 5 تاریخ ہے دسمبر کی، اور آپ نے 10 نومبر 2021 وزیر اعظم عمران خان کو سپریم کورٹ بلا کر ایک حکم صادر فرمایا کہ اے پی ایس سے متعلق اس کمیشن کی رپورٹ پر آپ جامع تفصیلی بیان دیں اور اس میں جو بے ضابطگی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کریں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آج 25 دن ہو گئے ہیں۔ فیس بک، یوٹیوب پر میرے 5 بیانات اپلوڈ ہو چکے ہیں اے پی ایس سے متعلق۔ آج 6واں بیان ہے اور بہت ہی شارٹ کٹ ہے کہ آپ نے تو سپریم کورٹ نے تو حکم دے دیا وزیر اعظم کو، لیکن وزیر اعظم کے دفتر سے ابھی تک کوئی حکم نہیں صادر ہوا کہ آپ کب سپریم کورٹ میں پیش ہوگے۔ جب ایک شخص آ کے کہہ رہا ہے کہ اے پی ایس سے متعلق سابق آرمی چیف محترم جناب راحیل شریف صاحب اور سابقہ کور کمانڈر ہدایت الرحمان صاحب اور سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ وطن کے ان سپوتوں کی تذلیل ہے، اور میرے پاس شواہد ہیں کہ حکومت عمران خان کو کامیاب کرنے کے لیے، دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے ایک گھنونا کھیل کھیل رہی ہے۔ جس طرح حکومت نے ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن پہ جو رویہ اختیار کیا، اس سے صاف ظاہر ہے آج نئے دور کے میں چینل کی طرف سے یوٹیوب پر ایک چھوٹا سا بیان راحیل شریف صاحب کے خلاف چلایا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ 6 نومبر 2016 انڈیا کے ایک اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی کہ راحیل شریف صاحب وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ایک مکمل سازش کر چکے ہیں اور ان کو تخت سے ہٹایا جائے گا۔ میں آپ کی توجہ دوبارہ ان شواہد پہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا 8 اکتوبر 2016 وزیر اعلیٰ پنجاب، جن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، لیکن لندن میں اربوں روپے کی پراپرٹی ان کی ہے، اور نہ جانے اس طرح کی کئی پراپرٹیوں کے مالک ہیں، وہ سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ایک میسج کنوے کرتے ہیں کسی میٹنگ میں جو 5 اکتوبر کو کی گئی، اور اس میں
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے DGISI کو فرما رہے ہیں رضوان اختر صاحب کو کہ اگر آپ نے قابو نہ پایا تو ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے. 8 اکتوبر کو ہی DGISI کو بدلنے کے بارے میں انڈیا کے 24 نیوز پر خبر چلتی ہے کہ نئے آنے والے DG نوید مختار صاحب ہیں. اور جس طرح یہ خبر 8 اکتوبر 2016 کو چلی، 6 نومبر 2016 کو جو اخبار میں خبر چلی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ جنرل رضوان اختر اور راحیل شریف صاحب کے خلاف بشمول سابقہ کور کمانڈر پشاور ہدایت الرحمان صاحب اور سابقہ DGISI کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اگر آپ سن 2016 پر غور کریں تو اس وقت کی جتنی ٹیم تھی ان سب کو سیاسی نشانہ بنایا گیا. اگر جنرل عاصم باجوہ نے کوئی کرپشن کی ہے تو وزیر اعظم عمران خان نے انہیں اس ملک سے کیوں جانے دیا؟ اگر جنرل عاصم باجوہ نے ملک کے خزانوں کو لوٹا تو وہ اس وقت امریکہ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کے خلاف نیب میں کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اور پاکستان کے ان سپوتوں کو جنہوں نے اس مادر وطن کے لیے قربانیاں دیں اور دشمنوں کے مضبوط پاؤں جو اس سرزمین پہ جکڑے ہوئے تھے اور آئے دن بم بلاسٹ ہو رہے تھے، مساجدوں پہ حملے ہو رہے تھے، ان کو روکا اور سیسا پلائی دیوار بن کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے. ہم بھی اسی دور کی داستان بیان کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، جو حقائق پہ مبنی ہے. سن 2017 میں مجھے مکمل اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہاں اور کام کرنا فضول ہے، اسی لیے میں بیک فٹ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. اور جس ادارے میں کرپشن کے وہ امانت، وہ پیسے پڑے تھے، ان کا تقاضا شروع کر دیا کہ بھائی یا تو پرویز خٹک کے خلاف نیب میں ثبوت دو یا اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرو. پھر اس دوران ٹرائل شروع ہو گیا. سن 2017 سے 21 آ گیا ہے محترم چیف جسٹس صاحب. اس ٹرائل میں آج تک پروسیکیوشن شہادت نہیں لے کے آ سکی. پھر ایک اور FIR ہو جاتی ہے. اور ایک DI خان میں بھی FIR ہے کہ کیس ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ کھیل ہے. یہاں جب آپ کسی کی غلط بات کو جھٹلاؤ گے اور ریزننگ کریں گے تو پھر ہم جیسے لوگوں کو عدالتوں کے منہ بھی دیکھنے پڑتے ہیں اور جماعت الدعوہ جیسے لوگوں کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، میں نے جو درخواست آپ کو بھیجی، جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو بھیجی، چیئرمین نیب کو بھیجی، اس میں پیرے میں یہ میں نے اماؤنٹ کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کتنے لاکھ روپے رشوت کے تھے
جو مجھے دیے گئے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کو جو کتاب گئی اور جو سول جج صاحب کو بھیجی گئی اس میں اس اماؤنٹ کا ذکر تھا، ذکر ہے۔ اگر وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور وزیر اعظم کے اسٹاف میں اخلاقی جرت ہوتی تو وزیر اعظم صاحب آپ کو لکھتے، مجھے بلاتے، لیکن ان کا تو ایجنڈا ہی کچھ اور تھا۔ ان کا ایجنڈا اس لیے کچھ اور تھا کہ انہوں نے تو اے پی ایس کے کمیشن کی رپورٹ پہ اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے وطن عزیز کے ان سپوتوں پہ کیچڑ اچھالنا تھا۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ جنرل فائز عیسیٰ صاحب جب ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی تھے سن 2017 سے لے کے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے تک، وہ ہر ایک چیز سے واقف تھے، لیکن ہر طرف سے میرے لیے راستہ تنگ کیا گیا۔ سر وہ 2 ٹکے کی جو ای میلز تھیں جنرل لارا روبینسن کے نام سے جو مجھے بھیجی گئیں، جس میں امریکن جنرل، امریکن آرمی کی کچھ لڑکیوں کے فوٹو ہیں، یا ایک اور ای میل ہے، وہ انہی دنوں میں آئی ایس آئی کے کرنل صاحب کے واٹس ایپ پہ میں نے بھیج دی تھی۔ وہ ایک دن مجھ سے پوچھتے ہیں، یار یہ تم کیا بھیج رہے ہو؟ میں نے کہا سر مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، اسی لیے تو آپ کو بھیج رہا ہوں کہ آپ مجھے سمجھا دیں۔ سر یہ ان دنوں کی بات ہے کہ آئی ایس آئی کے ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی جو ریٹائر تھے، لیکن انہوں نے مادر وطن کی اس وقت خدمت کی کہ جب یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کا نام لینا میں اس بیان میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ایک ریٹائرڈ جنرل ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دشمن کے سامنے سیسا پیلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جائے، پھر ان محب الوطنوں کو اس طرح رسوا کیا جائے، یہ اچھی بات نہیں۔ اسی لیے تو آپ کو کہا تھا کہ سپریم کورٹ بلا لو۔ مجھے محبت ہے اداروں سے اور مجھے محبت ہے سپریم کورٹ سے، لیکن میں اسلامی نظام کو پسند کرنے والا انسان ہوں۔ آپ کی عدالتوں کے اس نظام کو میں مانتا ہوں کیونکہ میں اس ملک میں رہتا ہوں اور یہ وطن ہی میری آن ہے، میری شان ہے۔ اگر میری یہ باتیں کسی کو ناگوار گزری تھی تو وہ الگ بات ہے، میری درخواست میں یہ مینشن تھا، لکھا ہوا تھا۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے بلاؤ۔ وزیر اعظم عمران خان نے نہیں بلانا، آپ نے تو حکم صادر فرما دیا کہ وزیر اعظم مجھے 30 دن میں رپورٹ دو۔ میں نے کافی سوچنے کے بعد اے پی ایس پہ اپنے 5 بیانات دیے، اس لیے کہ آپ مجھے بلاؤ گے، وزیر اعظم نے مجھے نہیں بلانا۔ اگر آپ وطن پاکستان سے محبت کرتے ہو تو اگر میرے پاس صداقت نہیں ہوگی تو آپ کا یہ قانون تو ایسے بھی غریب کے لیے ہے، طاقتور کے لیے تو ہے بھی نہیں۔ تو آپ کی سزا کے لیے تو میں تیار ہوں، اور اگر میں نے وہ ثبوت سامنے رکھ دیے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان معزز لوگوں کی جنہوں نے پگڑیاں اچھالی ہیں، کیا ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوگی؟
کیا ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ کوئی حج کوٹا بیچ دے کوئی پرابلم نہیں ہے سر، کوئی کسی کی پگڑی اچھال دے کوئی مسئلہ نہیں۔ فواد چودھری صاحب سے تو سیکھا کہ تحریک لبیک کو انڈیا سے فنڈنگ آتی ہے، تبھی میرے ذہن میں آیا کہ بھائی وہ ای میلز فیس بک پہ ڈال دو، کیونکہ یہ 22 کروڑ عوام تو بڑی اندھی ہے۔ جب کسی آئی بی کسی ادارے کا کوئی بندہ بیٹھ کے کہے گا اور سر ہم نے انویسٹیگیشن کی اور انویسٹیگیشن میں جی ای میلز ہمیں برآمد ہوئی، اس کا تو سی آئی اے سے لنک تھا۔ یہ جیسے ہی مجھے میل آتی تھی میں کرنل صاحب کے واٹس ایپ پہ بھیج دیتا تھا سن 2019 میں کہ میرا کیا کام، کل کہیں جی MI6 CIA کے ساتھ اس کے لنک تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ وفا کرنے والوں کے لیے زندگی حرام کی اور میڈیا پہ بیٹھ کے صاف ستھری بات کی، اور مجھے مارنے والا یہودی کا دوست ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جنرل فیض حمید صاحب ہمارے کور کمانڈر پشاور ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہارون بلور کی کچھ ریکارڈنگز تھی میرے پاس، اگر وہ ریکارڈنگ نہ ہوتی تو کھیلنے والا بہت خوبصورت کھیلا تھا، اور میں ہر وقت ایک ہی بات کہتا تھا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ابھی جمعے میں کافی دن ہیں اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر سے اگر خط نہ آیا تو پھر آپ مجھے سپریم کورٹ ضرور بلاؤ گے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ جمعے والے دن میں آ کے گیٹ پہ کھڑا ہو جاؤں۔ میں نے اپنا موقف 22 کروڑ عوام کے سامنے رکھا ہے اور 2 اینکرز کے سامنے، اسی لیے میں نے آپ کو خط نہیں لکھا، میڈیا کو نہیں بھیجا۔ مجھے امید ہے کہ آپ وطن عزیز سے محبت کریں گے اور پاکستان کے محب الوطن ان سپوتوں کے خلاف اس سازش کو ناکام بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔